جی آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئرز. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. ہمیں آج ہمارے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر حامد باشانی صاحب. بیرسٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. آپ کا شکریہ جی، تھینک یو. سر 2-3 خبریں ہیں جس کے اوپر بات کیے لیتے ہیں سر. ایک تو یہ کہ ابھی جو رائٹرز میں یہ خبر آئی ہے کہ جو جی ڈی پی انڈیا کا ہے وہ اس نے اپنے جو پچھلا ایک اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ یہ 4.4% گروتھ جو ہے وہ اکتوبر اور دسمبر میں تھی لاسٹ، لیکن یہ کہا جا رہا تھا کہ 5 پوائنٹ سم تھنگ پہنچ جائے گی، لیکن ہوا یہ ہے کہ 6.1% جو ہے وہ ان کی جی ڈی پی گروتھ بڑھ رہی ہے، جو کہ مارچ کا یہ ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر 6.1% ہے تو یہ تو بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور بہت جلدی آگے نکل جائیں گے. تو جہاں انہوں نے اپنے اس کو بیٹ کیا ہے کہ وہ ترقی کے اس میں اور اوپر آ رہے ہیں، وہیں پر ہم نے بھی جو ڈاؤن فال ہے اس میں بیٹ کیا ہے. اور آپ آئی ایم ایف کا جانتے ہیں کیا سچویشن ہے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم ہو سکتا ہے اس میں جائیں نہ. تو وہ ظاہر ہے کہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا اس میں. اور اسی کے اوپر ہم نے یہ دیکھا کہ 2 دن پہلے جو ان کی کچھ اسٹیٹمنٹس آئی ان کو بڑا ڈسکس کیا گیا کہ نیتھن پورٹر جو مشن چیف ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم کہتے تو نہیں ہیں، تبصرہ نہیں کرتے، لیکن نوٹس ہم لیتے ہیں اور ہمارے نوٹس میں ہے کہ یہاں پر جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے اور جو ایک کانسٹیٹیوشن کی وائلیشنز یا اس طریقے سے جو ہیومن رائٹس ہے اس کے اوپر ان کی نظر ہے. تو ذرا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت اس سارے صورتحال کو اس ریجن میں؟ دیکھیں جی، اس میں جو آئی ایم ایف کے حوالے سے پاکستان کی ڈیلنگ کی سچویشن ہے وہ کافی کریٹیکل ہے، اور وہ اس چیز کا اظہار ہے کہ گزشتہ 1 سال سے پاکستان کی رولنگ ایلیٹ، خواہ وہ کوئی بھی ہو، وزیر خزانہ یا نہ بھی ہو، لیکن جو لوگ بھی پاکستان کو رول کر رہے ہیں وہ کس قدر جو ہے عوام کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں اور مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں حقائق کو. یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ گزشتہ 1 سال سے آپ نے 20 دفعہ سنا ہوگا کہ ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ پوری ڈیل ہو گئی اور اب جو ہے وہ بس قسط آنے والی ہے اور اعلان ہونے والا ہے. اب آ کے وہ بیان دیتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے. اب یہ جو ملک کے اندرونی معاملات والی بات ہے، جو کہ آپ نے بھی بات کی ہے کہ آئی ایم ایف نے نوٹس لیا ہے، مداخلت نہیں کی ہے، لیکن یہ نوٹس لینا اور مداخلت کرنا ایک ہی چیز کے 2 نام ہوتے ہیں. آئی ایم ایف جو ہے وہ کوئی ریاست نہیں ہے جس کے پیچھے فوجیں کھڑی ہیں تو وہ پاکستان پہ حملہ کر دے، بلکہ انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کے اختیار میں. پہلی بات یہ ہے جو بہت امپارٹنٹ ہے کہ آپ سے جو ہے وہ کوئی شخص جو ہے وہ قرض مانگ رہا ہے اور آپ یہ جاننے کی پہلی کوشش کریں گے کہ یہ آدمی کون ہے، اس کی فائنینشیل سٹینڈنگ کیا ہے اور کیا یہ قرض واپس کرنے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں. ظاہر ہے یہی چیز ہوگی نا، چونکہ آپ کو تو دلچسپی اس کی مدد کرنے یا جو بھی ہے یا جو آپ انٹرسٹ چارج کریں گی، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ کہیں آپ کے پیسے ڈوب تو نہیں رہے نا جو بیسک سرمایہ آپ دے رہے ہیں. اگر ایک آدمی آپ سے قرضہ مانگتا ہے جس کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ یہ سیدھا کسینو میں جائے گا، وہ کیا کہتے ہیں کسینو میں، وہ جو جوا خانہ، اور جا کے پیسے ہار دے گا، تو ظاہر آپ پیسے تو نہیں دیں گی. اب آئی ایم ایف جو ہے وہ جس ملک کو پیسے دے رہا ہے اس کی اندرونی صورتحال سے ٹوٹلی ریلیونٹ ہو جائے کہ وہاں سیاستدان خودکشیاں کر رہے ہوں، بھٹی میں چھلانگ لگانے کے لیے پر تول رہے ہوں، ملک میں جو ہے وہ ایٹامک بم مارنے کے بارے میں سوچ رہے ہوں، ملک کو ہی اٹھا کے کہیں پھینکنے کے بارے میں سوچ رہے ہوں، وائنڈ اپ کر رہے ہوں، تو آئی ایم ایف اس طرف نہ جائے تو وہ کیا کسی وزیر خزانہ کا چہرہ دیکھ کے تو ان کو پیسے دے دے. ظاہر ہے یہ ان کا بیسک رائٹ ہے کہ وہ جانیں کہ اس ملک میں سٹیبلٹی کیا ہے. اس وقت جو آپ لوگوں نے جنگ شروع کر رکھی ہے یہ آلموسٹ جو ہے خانہ جنگ کی ایک ریفائنڈ قسم کی شکل ہے جو اپنے پیک پہ ہے، جس کو اب سول وار کہتے ہیں. اور گزشتہ کچھ عرصے سے جو آئی ایم ایف اپنے آپ کو ادھر ادھر کر رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک ملک میں انسٹیبلٹی ہے. آپ کوئی بھی پلان ان کو دے دیں گے، دے کے پیسے لے لیں گے، کل 2 مہینے بعد آپ ہاتھ کھڑے کر دیں گے کہ نہیں جی ہمیں اس پلان پہ عمل نہیں ہو رہا، تو پیسے تو واپس نہیں ہوتے نا.
تو اب جو لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کو بھی بیوقوف بنا لیں گے، اپنے عوام کو بھی بیوقوف بنا لیں گے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے سمارٹسٹ ترین لوگ ہیں، اور یہ صحیح بات ہے۔ یہ ملک یہ 70 سال سے اسی طرح چلا رہے ہیں فراڈ کی بنیاد پہ۔ کبھی کسی سے فراڈ کر کے پیسے لے لیے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے، کبھی جو ہے وہ سعودی عرب کو بیوقوف بنا کے پیسے لے لیے، کبھی آئی ایم ایف کو اسی طرح کے پتے دے کے پیسے لے لیے۔ تو یہ ان کو تجربہ ہو گیا ہے، نو میٹر ہو از دی منسٹر آف فائنینس یا آپ کی ٹریجری کا مالک کون ہے، اصل جو حکمران ہیں جو اس ملک کو چلاتے ہیں ان کا وسیع تجربہ ہے رائے عامہ کو گمراہ کرنا، جھوٹ بولنا اور مس ریپرزنٹیشن کے ذریعے پیسے لینا اور کھانا۔ اب یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے 1 سال سے کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیا؟ شروع میں تو ہم بھی اس رو میں بہ گئے تھے کہ جی ڈیفالٹ ہو رہا ہے، اتنے رہ گئے، 2 بلین رہ گئے۔ کوئی ڈیفالٹ نہیں ہو رہا، یہ ڈرامہ کر کے پیسے نکال رہے ہیں لوگوں سے، اور انہوں نے نکالے۔ یہ ڈرامہ کر کے انہوں نے چین سے پیسے کھینچے، یہ ڈرامہ کر کے انہوں نے سعودی عرب سے پیسے کھینچے، اور اب ان کا واحد ذریعہ انکم یہ بن گیا ہے کہ آپ جناب اس طرح کی سٹوریز فلوٹ کریں، اپنے آپ کو وکٹم ڈکلیئر کریں، اور اس کے بعد لوگوں سے پیسے لیں، اور پیسے لے کے کیا کریں؟ آپس میں بانٹیں۔ وہ جو 1% سرکل آف رولنگ ایلیٹ ہے، وہ پیسے جاتے کہاں ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہاں جاتے ہیں وہ پیسے؟ وہ ٹاپ جو 1% رولنگ ایلیٹ ہے، ان کی تنخواہوں اور ان کی لامحدود قسم کی بادشاہوں والی مراد جو ہیں، وہ مغلیہ خاندان کے جو بڑے بڑے جو رنگیلے تھے، وہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح کی زندگی وہ گزار رہے ہیں، ان کی تنخواہوں پہ ایک بڑا چنک 80% تو ان کی مراد پہ جاتا ہے۔ آپ کے ڈیپیوٹی کمشنر سے لے کے تو آپ کا جو ٹاپ آف دی لائن بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ذرا خرچے آپ کیلکولیٹ کریں جو سٹیٹ اس کو دے رہی ہے۔ اس کے بعد جو طاقتور قوتیں ہیں ان کی مراد دیکھ لیں، جو باقی پھر اس سے باہر نکل کے ہیں، خواہ وہ سول ہو یا ملٹری ہو، جو بیوروکریسی ہے، اس کا انسسٹینیبل لائف سٹائل جو ہے اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے وہ اس پہ خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو بچتے ہیں وہ سیاستدانوں کو، جو سیاستدان سلیش یا سیاستدان کم بزنس مین ہے۔ آپ مجھے ایک بڑا سیاستدان بتا دیں جس کی شوگر مل نہیں ہے پاکستان میں، اور وہ شوگر مل ہی کیوں ہے؟ دنیا میں سب سے بڑی کاروبار یہی کیوں ہو گیا؟ اور اس کاروبار تک عام کاروباری کو اپروچ کیوں نہیں ہے کہ اس کے پیچھے سبسڈی کی گیم 70 سال سے کھیلی جاتی رہی کہ پیسے مانگ کے تو ان کو جو ہے وہ سبسڈیاں دو، تو وہ چونکہ اندر کے لوگ ہیں ان کو پتا ہے، اس لیے انہوں نے شوگر ملیں کھولی اور بلینز آف روپی جو ہے وہ سبسڈی کی شکل میں لیے۔ اب یہ بن گیا ہے ڈرامہ، اور فارچونیٹلی یہ ڈرامہ ہو گیا ہے ایکسپوزڈ۔ آئی ایم ایف کین ناٹ بی irrelevant، چونکہ آئی ایم ایف ان کو پیسے دے رہا ہے تو انہوں نے کوئی ان کو چٹھی نہیں لکھی ہے، انہوں نے جا کے بار بار ان کے دروازے پہ دستک دی ہے اور ہاتھ جوڑے ہیں، تو وہ اپنی ٹرمز اور کنڈیشن کو نہیں بدل سکتا۔ رہا سوال ملک میں یہ ان کا بیان دیکھو، ان کے دماغوں کے اندر کیڑے دیکھو کہ جی وہ مداخلت نہیں کر سکتا۔ بھائی آپ ہوتے کون ہیں؟ ایک آدمی سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے کٹورا رکھ کے سامنے، تو آدمی جو اس کو پیسہ 10 پیسے دیتا ہے اس سے یہ پوچھے گا نا ہاؤ آر یو ڈوئنگ ٹوڈے، یا تمہاری صحت تو ٹھیک ہے، تمہاری کوئی فیملی ممبر بھی ہے یا نہیں، وائی یو آر بیگنگ، تمہاری کیا رسپانسبلٹیز ہیں؟ یہ رائٹ آف کوشچن ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں کہ آپ جو ہے یہ آپ کی عزت اور غیرت کا مسئلہ ہے کہ اندرونی معاملات، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے اندرونی معاملات ہیں کیا؟ کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سینگوں سے مٹی لگا کے تو ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہا ہے، ایک سیگمنٹ دوسرے کے خلاف اور دوسرا دوسرے کے خلاف، یہ آپ کے اندرونی معاملات۔ تو اس کو کوشچن کرے گی آئی ایم ایف اگر آپ کو پیسے چاہیے۔ اف یو وانٹ کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کوشچن نہ کرے تو آپ پیسے نہ مانگیں، پھر اگر آئی ایم ایف کو بات کرے تو آپ بات کریں۔ راز سوال آپ انڈیا کی بات کی آپ نے 6% کی، تو یہ 6% ایک پروجیکٹڈ ایسٹیمیٹ آپ کہہ لیں، لیکن جو ریئل ایسٹیمیٹ ہے وہ الٹیمیٹلی 7-8% سے بھی اوپر جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا میں اب جو نئے جو ان کی اکانومک جو سٹریم چل رہی ہے وہ اس طریقے سے چل رہی ہے کہ وہ بلینز آف ڈالر
اسپینڈ کر رہے ہیں انفراسٹرکچر پہ، وہ سڑکیں بنا رہے ہیں، پل بنا رہے ہیں، دوسری ایئرپورٹ بنا رہے ہیں، جو بھی چیزیں ضروریات زندگی کی، اور انہوں نے ملک کو جو ہے وہ ایک باقاعدہ ایک ایسے اس پہ ڈال دیا ہے جو ترقی یافتہ ملکوں کی ابتدائی سٹیجز ہوتے ہیں۔ تو اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ ایک تو وہ سپینڈنگ کر رہے ہیں بلینز آف ڈالرز کی، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنلی ویل کنیکٹڈ ہو گئے ہیں بزنس سرکلز کے ساتھ، ٹریڈ اینڈ فائنینس کے ساتھ، اور تیسری چیز یہ ہے کہ چائنا کی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ ایک طرح سے سٹک ہو گئی ہے ایک سطح پہ آ کے۔ ظاہر ہے چائنا ایک کلوز کمپیٹیٹر تھا اس حساب سے کہ جو دونوں ملکوں کی پاپولیشن اور ٹیکنالوجی اور لیبر فورس اور پروڈکشن کی قوت ہے، تو ظاہر ہے اس کا بھی فائدہ جو ہے وہ ہندوستان کو ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کمپیریزن جو ہے نا یہ اب آپ لوگ چھوڑ دیں، چونکہ یہ کمپیریزن جو ہے از ویری اریٹیٹنگ، یہ جو ہے وہ ان دو کا بنتا نہیں ہے۔ یہ اگر مثلا ایپل اور اورنج کا نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ ایپل کو جو ہے وہ انڈے سے کمپیئر کرنا شروع ہو جائیں، جن کی نسل بھی ایک نہیں ہے، بالکل الگ الگ اسپیشیز ہیں۔ لیکن یہ بات بڑی اچھی ہے کہ آپ پاکستانی لوگوں کے لیے یہ بات اٹھائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ دنیا ایسی نہیں ہے جیسی پاکستان میں ہمارے سامنے بنا کے پیش کی جا رہی ہے۔ دنیا پوری بھوکی ننگی نہیں ہے، دنیا پوری نا امید نہیں ہے، دنیا پوری جو ہے وہ ڈیپلی ڈس اپوائنٹڈ ہو کے تو ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے خواب ابھی زندہ ہیں اور وہ خواب دیکھ رہے ہیں اور اچیو کر رہے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال ہندوستان آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہندوستان میں 80s میں پاورٹی جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ تھی، بگننگ آف 80s میں، اس حساب سے دیکھا جائے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ غربت کی سطح سے نیچے ہیں، جن کو نکال کے اوپر لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو وہاں اگر جو ہے ایسی سچویشن ہے تو آپ لوگوں کا پرابلم جو ہے وہ یہ بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے مسٹ ایکسپلین کہ کیا آپ اسی طرح لوگوں کو دھوکہ دے کے تو پیسے مانگ کے آپس میں تقسیم کرتے رہیں گے، یا اس ملک کو کسی راستے پہ بھی لگائیں گے؟ ٹھیک ہے، صحیح۔ اور سر صرف یہ جو آپ نے بات کی کمپیریزن تو بالکل ہم سمجھتے ہیں، لیکن نیبرز ہونے کے ناطے ایک ہی ریجن میں ایک ہی جگہ پر جو ایک صدیوں سے رشتہ ہے تو اس کی کمپیریزن تو ہوتا رہے گا اور رکے گا نہیں کیونکہ جب بھی کوئی بات سنانی ہوتی ہے رولرز کو تو یہ بات کر دی جاتی کہ ذرا آپ نے ارد گرد دیکھے، اور اب تو سر یہ والی باتیں وہ خود بھی کرتے ہیں نا، یعنی تو اس میں صرف یہی نہیں ہے برشید صاحب کہ ہم سے کوئی کمپیریزن، اگر آپ دنیا کی اس میں بھی جہاں پہ کہ جی ڈی پی گروتھ نیچے جا رہی ہے اور بہت ڈاؤن فال آ رہا ہے، تو وہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا جو ایک ایسٹیمیٹ لگایا جا رہا تھا تو اس کو اب رائٹرز نہیں کیا کہ بھئی وہ تو اس سے بھی اوپر جا رہا ہے جو کہ ایکسپیکٹیشن تھی۔ تو سر اسی کے ساتھ ایک اور خبر ہے چائنا کے حوالے سے بڑا چل رہی ہے، کیونکہ ہم اس کو بھی ڈسکس کیے لیتے ہیں۔ وہ ایک ماسک ہے وہاں پہ، ایشین ماسک، جس کو جب وہ گرایا گیا ہے تو اس کے اوپر کافی وہاں پر یہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا نہیں کہ چین میں کوئی لوگ اس طریقے سے اٹھیں اور وہ احتجاج کریں، لیکن وہاں پہ پروٹیسٹ یہ چل رہا ہے۔ تو کیا اب وہ یعنی یہ جو اس طرح کے پروٹیسٹ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اب ان کو روکنا مشکل ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ تو وہاں پہ ایسی کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ نظر نہیں آتی؟ دیکھیں جی، یہ ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کا دور ہے، اور یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ چین کے جو سخت گیر قسم کا سینسر سسٹم ہے اس کو بائی پاس کر کے باہر آ رہے ہیں، جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماضی میں ایسے واقعات نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ چونکہ چین میں ایک سخت قسم کی جو ہے وہ سوسائٹی پہ گرفت ہے، جہاں لوگوں کی انڈیویجول جو آزادیاں ہیں، ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ریلیجس رائٹس ہیں، سول لبرٹیز ہیں، ان کو سلب کیا جاتا رہا اور بڑی بے دردی سے سلب کیا جاتا رہا۔ اور چین کی اس پہ کوئی معذرت خواہ بھی نہیں ہے۔ چین کی آپ پہلے دن سے اسٹریٹجی دیکھیں بڑی کلیئر ہے، اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے کہ ہم کیسے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے کیسے سلوک کرتے ہیں، یہ کسی تیسرے ملک کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور چین کے درمیان جو ایک لمبی ڈائلاگ چلتا رہا اور ایک انگیجمنٹ کی پالیسی، جب انہوں نے چین کے لیے اپنی منڈیاں کھولی تھی تو ان کا کیا تھا ویسٹ کا
کہ جی اس طریقے سے ہم چین کو جو ہے وہ ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کی طرف مائل کریں گے، چونکہ یہ بلینز آف ڈالرز کی تجارت ایک دم چین کی سچویشن کو بدل کے رکھ دے گی. لیکن چین نے اس کو بھی انجوائے کیا اور اپنا سسٹم جو ہے اس کو بھی اسی طریقے سے رکھا، جس کی وجہ سے اب امریکی دانشور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بہت بڑا بلنڈر تھا کہ ہم نے یہ سمجھا کہ ہم چین کو اتنی بڑی پریویلیج دے کے اپنی منڈیوں میں تو اس کی جو انٹرنل سچویشن ہے اس کو کنٹرول کریں گے. چین اس پہ انسسٹ کرتا رہا ہمیشہ کہ ہم اپنے ملک کے اندر ڈیموکریسی والوں سے کیا سلوک کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس والوں سے کیا سلوک کر رہے ہیں، مذہبی لوگوں سے کیا سلوک کر رہے ہیں، از نن آف یور بزنس. اور خصوصاً مذہب کے حوالے سے تو چین کا بہت ہی سخت قسم کا سٹینڈ ہے کہ جی اس میں تو ہم کوئی رائے دے ہی نہیں سکتے. لیکن میں آپ کو ایک بات کہہ ٹو بی فیئر کہ دیٹ از ناٹ مسلم اسپیسیفک. یہ جو دنیا میں ہم یہ کھیل کھیل رہے ہیں نا، یہ بڑا خطرناک قسم کا کھیل ہے کہ جی ہم ہر جگہ مسلمانوں کو وکٹم بنا کے پیش کریں اور پھر ان کے اوپر رواس ڈالیں اور ماتم کریں کہ ان کی مسجد گر گئی اور فلاں ہو گیا. دس از ناٹ مسلم اسپیسیفک. یہ چین کا ایک سسٹم ہے. چین میں مذہب کے حوالے سے کوئی بھی کوئی ایسی پالیسی اختیار کرے گا، کوئی گروپ آف پیپل یا آرگنائزیشن جو کہ چین کے فنڈامنٹل جو اپروچ ہے مذہب کے بارے میں اس کو کراس کرے گی تو وہ اس کو کنٹرول کریں گے. اس سے پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ وہ جو ری ایجوکیشن کیمپنگ اور وہ کنسنٹریشن کیمپ والی کہانی تھی وہ ساری تھی، اس کو چین نے کس طریقے سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا. تو یہ سٹوری ابھی انفولڈ ہو رہی ہے. دیکھیں یہ بڑا آسان کام ہوتا ہے. چین میں ایک وقت میں تبت میں جو غیر ملکی مداخلت ہو رہی تھی اور جو انٹرنیشنل امپیریلزم وہاں پہ بغاوت کرانے کے لیے بلینز آف ڈالر خرچ کر رہا تھا، وہاں پہ سب سے بڑا ہتھیار انہوں نے مذہب کو استعمال کیا تھا، بدھزم کو اور بدھسٹ لیڈروں کو ایگزائل میں بھیج کے اور اس طریقے سے. تو آپ یہ چیز اب دیکھیں کہ چین اس معاملے میں بڑا کانشیس ہے کہ کہیں یہ اسلام کے نام پہ یہاں یہ تو نہیں ہو رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے نام پہ یہ کرانا بہت آسان ہے، چونکہ اسلام کے نام پہ جو کچھ افغانستان میں ہوا، اسلام کے نام پہ جو کچھ پاکستان میں ہوا، یہ پوری دنیا کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دونوں طریقوں سے دیکھنا چاہیے. اور یہ واقعہ ابھی انفولڈ ہو رہا ہے. وی نیڈ دا ڈیٹیلز کہ مسجد کیا تھی، اس کو کیا ہوا، بنی کب تھی، اور اس میں کیا ایشو کیا تھا جس کی وجہ سے یہ پروٹیسٹ جو ہے. بٹ پروٹیسٹ از ناٹ اے نیو تھنگ. آپ دیکھ لیں 70s سے لے کے کسی نہ کسی ایشو پہ چین میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں جس کو بے دردی سے کچلا جا رہا ہے، جو کہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے اور ظاہر ہے اس کی مذمت ہونی چاہیے. جی وہ سر جو آپ نے مسجد کے بارے میں پوچھا، اس میں دیکھ رہی تھی کہ 4 minarets and dome roof of the 13th century کی ہے یہ نجیا ینگ ماسک اس کو کہا جا پلان بنایا ہوا تھا. اور جو لوگ ہیں ان کو پبلک ان کو پہلے سے پتا ہے یہ پلان، یعنی کہ یہ کیا جا رہا ہے، تو پھر وہ آگے کھڑے ہو گئے کہ یہ آپ یہ نہیں کر سکتے. اور ایکسپینڈ بھی کیا گیا، ایکسپینڈڈ minarets and dome roof and local code ruled the additions to be illegal. جو اس میں کیا گیا تھا اس میں تو وہ اس نے کورٹ نے کہا تھا کہ نہیں یہ جو مزید اضافہ کیا گیا ہے وہ غلط ہے. یہ بات ہے دیکھ لیں نا اب یہ اس میں کافی غور طلب چیزیں ہیں. جی جی ایگزیکٹلی. لیکن اگر یہ بلیک اینڈ وائٹ ایک کیس ہے کسی مسجد کو مسمار کرنے یا اس کو ڈسمینٹل کرنے کا، تو ڈیفینیٹلی دس از اے کوسچن آف ہیومن رائٹس اینڈ ریلیجیس رائٹس وچ مسٹ بی ریسپیکٹڈ. اس پہ تو کوئی دو آرائیں ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک صحیح. ویسے حامد باشانی صاحب تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت. آپ کا شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ.